ہاں حضرت کریم ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس کو نہیں پتا ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ لیکن بھائی وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیس نکالو ہے. کریم ہے حضرت. اس سے کیا چھپا ہے حضرت؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کیا تم سمجھتے ہو اس ذات کو نہیں پتا ہم وہ ایک چھت اور چار دیواروں کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا. ہم اپنے موبائلوں پہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نہیں پتا. لیکن کیا ہے؟ پردے پھاڑ والا. ہائے ہائے. ہاں لیکن بس حضرت جی ایک بات کہوں گا بھائی خدا دا واسطہ جی کتے کو جائیں دانا کر چھڑیو کہ کام خراب ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک چور پکڑا گیا. صدا اس کا ہاتھ کاٹ دو. مختصر کروں گا. وہ رو پڑا جی مجھے ایک دفعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ. مختصر کر رہا ہوں. اس کو لے کے آئے. وہ کہتا ہے حضور میں چھڑ دے. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ جی. پکڑا بھی گیا؟ جی. تو فرمایا پھر کس طرح چھوڑ دوں؟ کہتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا. تو لکھا ہے کہ امیر المومنین رو پڑے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا پہلی باری پڑھتا ہی نہیں. تو جھوٹ بولنا ہے. وہ تو پہلی بار پکڑتا ہی نہیں. اگر وہ پہلی بار ہی پکڑے پھر تو بچے ہی کوئی نہ حضرت پاک لوگوں کو نکال کے. اگر وہ پہلی بار ہی پکڑ لے پھر تو حضرت بچے کوئی نہ پاک لوگوں کو نکال کے. ہاں وہ کب پکڑتا ہے؟ جب حضرت پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. ہاں بس اتنا دھیان رکھنا. خود کو اتنا ترم خانہ سمجھ لینا کہ میں پتہ نہیں کیا ہو. صرف اتنا سمجھنا اس نے ہماری رسیاں دراز کر رکھی. جب پکڑنے پہ آئے تو ان بطش ربک لشدید. وہ نہیں پکڑتا تھا. کریم ہے وہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کریم ہے حضرت جی. کریم ہے وہ. ہاں کریم ہے وہ. بیوی کہتی ہے اچھا چلیں کل مزدوری مانگیے گا. چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے. اب فرماتے ہیں اگلے دن پھر چلا گیا. پھر اسی طرح حضرت وہ جنگل اور تنہائی ہے. پھر اسی طرح زبان پہ شروع ہوا اللہ 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 اللہ. بھائی جی شرم چھڑ کے کاری لو کی جانتا تھا ہے. اللہ 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 اللہ. سارا دن اب حضرت بڑی طاقت ہے اس نام میں. سارا دن اللہ اللہ کیا. رات پڑی تو پھر گھر آ گئے. بیوی پھر پوچھتی ہے بیب ایویں لے بہ آئے کو کام ہی کر کے آئے. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو کہتی ہے اگر کل سے بھی زیادہ کیا تو پھر پیسے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے. اس میں بھی ایک بڑا راز ہے. عاشقوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے. ان کی پریس تھی کتابت کرتے تھے. تو آپ میں ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتا تھا. تو ان کو حضور غوث پاک سے بڑی محبت تھی. انہوں نے اپنی اس گلی کا نام بھی رکھا ہوتا کوچہ غوثیہ. وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی دلاتے تھے. تو ایک دن 11ویں شریف ہی تھی تو کوئی ان کے دوست ہی ہیں تو اپنے پیر صاحب کو بھی لے آئے اس 11ویں شریف پہ. وہ ختم ہو گئی تو بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے. دعا ہو گئی. کھانا کھایا. بعد میں ہماری پھر پرسنل سی. اس کے بعد نہ جو دعا ہوئی مجھے پہلے دن اس دن پتا چلا کہ وہ جو قادری صاحب ہے نا ان کی اولاد نہیں کوئی. وہ جو دوست ہے نا اپنے پیر صاحب کو لے کے آئے انہوں نے بعد میں پھر کہا جناب قادری صاحب بھی دعا فرمانا دی اولاد کو. پیر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے. ہم نے بھی اٹھا دیا. قادری صاحب نے نہیں اٹھایا. میں لطفل مکتب تب بھی تھا آج بھی. مجھے بھی غصہ لگا. پھر قادری صاحب نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیر صاحب نے ہاتھ چکے نہیں چکنے چاہیے جیسا. پیر صاحب کو بھی اس بات کا غصہ لگا. اور انہوں نے جاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا کہ قادری صاحب سے سلام نہیں لی. اس طرح چلے گئے. خیر اس دن تو بات نہیں ہوئی. اگلے دن جب میں گیا نا وہ خط ٹھیک کرنے کے لیے میں نے قادری صاحب سے پوچھا میں حضور کل چنگی نہیں کی تھی کی ہوا ہے. میں پیرا نے تہاڈی اولاد دی دعا واسطے ہاتھ چکے نا تھی ہاتھ نہیں چکے ہیں. اب ذرا سننا حضرت جی مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. عاشقی بابا جی دنیا وکھری ہے. اس کے اصول وکھرے ہیں. اس کے قواعد وکھرے ہیں. اس کے قوانین وکھرے ہیں. یہ یونیورسٹی وکھری ہے حضرت جی. ہاں مجھے کہتے ہیں اوے کاکے ہمیں گل تے دس. میں جناب جو اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں جناب اللہ دی مرضی فرمان لگی. پھر میں کون کتا ہوں دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے. ایسے مرضیاں کری آؤ تو کری آؤ. بس اپنی مرضیاں نہ کرو. اللہ دے محبوب علیہ السلام دی مرضیاں دے سامنے سرے تسلیم خام کر.
ہو جاؤ جی وک جاؤ وہ بڑا نفے کا سودا جی تم کول شریف دیکھا نہیں وہ بکے ہی تو تھے وہ ہے زندہ پیر رحمت اللہ بکے ہی تو تھے حضرت کیسی رونقیں لگ گئی اس ویرانے میں کیسی رونق کیسا شہر آباد ہو گیا یہ بکنے کی برکتیں ہیں حضرت ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بک جاؤ وہ فرماتے ہیں بیوی کہتی ہے پھر پیسے فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی تو بیوی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بیگو تو کل جاؤ گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا پہلے 2 دن کے پیسے لینے اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے یہ حضرت جی کو صوفی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے بلے شاہ صاحب نے کہا تھا نا سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار ہوتا وہ امی ہیں 5 روپے کے لیے رب کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں یہی ہیں جنہوں نے گردنیں اتروا دی لیکن یار کا در نہیں چھوڑا تھا سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار ہوتا فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا تھا اس نے کیا دیا ہے کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہے کوئی ایسا کریم حیرا فرماتے رات گزاری 3را دن آیا میں پھر چلا گیا سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 لا الہ الا اللہ فرماتے سارا دن اسی طرح گزارا رات پڑی تو گھر آ گیا فرماتے جب گھر کے قریب آیا تو بڑا پریشان وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا اب اسے کیا کہنا ہے کیا بہانہ لگانا ہے پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے برداشت ہی نہیں جو مجھ سے سنا ہی نہ لے میرے محبوب کی کوئی بے ادبی نہ کر دے فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی دیوار پھلانگوں گا گھر چلا جاؤں گا رات تو گزارو نا کل دیکھیں گے ہائے ہائے فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا اسی طرح ٹھیک ہے اللہ کیونکہ حضرت آپ مزہ نہیں دے رہے اس لیے میں نے کہا اتنے بندے بیٹھے تو ہم تو چاہیے کہ کیف و مستی تاری ہے وہ آپ فرماتے ہیں میں سارا بیٹھ کے نہ کرتا رہا آپ فرماتے ہیں وہ جب آدھی رات ہوئی میں تو میں گھر آ گیا لیکن آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا تو گھر کا سارا منظر بدلا ہوا گھر سے دھواں اٹھ رہا اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی فرماتے میں بڑا حیران ہوا آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جا یہ کیا ہو گیا اب تو دیوار پہ لانگنے کا سوال ہی نہیں تھا اب تو سیدھے جانا تھا آپ فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا بیوی نے دروازہ کھولا آپ فرماتے ہیں بڑی خوش کپڑے بھی نئے پہن رکھے آپ فرماتے میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اس نے کپڑے نئے کہاں سے لیے فرماتے سوال تو میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے کہتی ہے حبیب تسی کدے کل کام کر دے رہے ہو تہاڈا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لی آپ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا اور رو کے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا آج آپ نے زیادہ کام بھی کیا آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا یہ بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں آپ فرماتے میں رو پڑا تو آپ فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے دیکھ کر کہتی ہے رو نہ خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا مزدوری میں نہیں آنے دیں گے تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح آج وقت ہے حضرت آج وقت ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو سارے نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑو ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ پڑھ کے تو دیکھو یار وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے آج وقت ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو اپنا وقت ضائع نہ کرو خوب جو ہے نا وہ خوب
جو ہے نا وہ خوب اللہ اللہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, خوب اللہ اللہ کرنا. آج زبان چلتی ہے بھائی, اس کو چلا لو. اس کو آخری بات بس میں کر کے گفتگو ختم. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی, یہ حضرت امام باقر کے مرید ہے. جب امام باقر کو پابند سلاسل کیا گیا نا, تو یہ اپنے مرشد امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے گئے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نا لفظ جیم لکھ کے دیا. کیا لکھ کے دیا؟ لفظ جیم. اس میں صوفیہ نے بڑا کلام کیا ہے کہ جیم سے کیا مراد تھی. بہرحال کچھ نے لکھا ہے کہ جیم سے مراد تھی جذب, اور دیوانہ ہو جاؤ بہلول. تو پھر حضرت بہلول پھر دیوانے ہی ہوئے. جذب, ساری زندگی اس مرد کلندر پہ جذب تاری رہا. وہ لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت بازار کے وسط میں بیٹھے تھے, جذب تاری تھا بابے کو. تو کیا کرتے تھے, زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے. تو عصر کا وقت تھا, تو ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا. تو جب ہارون کا گزر ہوا نا, تو ہارون کی نظر حضرت بہلول پہ پڑی. تو بڑا حیران ہوا, یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے, یہ بازار کیا کرنے آ گیا. تو اس نے وہ قافلہ رکوایا, تو پردہ اٹھا کے نا اپنے کجاوے کا پردہ اٹھا کے حضرت بہلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے, بہلول وہ خیر تو ہے, آج تو بازار میں کیا کرنے آ گیا. تو ویرانوں میں رہنے والا ہے, تو دیوانہ ہے, بازار میں کیا کرنے آیا. تو ذرا سننا حضرت بہلول نے کیا راز بتایا. آپ نے فرمایا, ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے. اور حضرت جی دکھ کی بات ہے, آج کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ یار میرا اللہ اور میرے اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں کہ نہ راضی. کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آیا. اور فرماتے ہیں میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں. وہی پیسہ تھا نا, بادشاہت تھی, فقیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو حضرت بہلول رو کر فرمانے لگے, آپ نے فرمایا ہارون کوئی آج وہ تو مانتا ہے, یہ نہیں مانتے. آج وہ مانتا ہے, وہ مانتا ہے, لیکن یہ نہیں مانتے. وہ لکھا ہے کہ وقت گزر گیا. پھر ایک دن ہارون سیر کے لیے نکلا, تو کیا دیکھا, حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی حالت ہے, زمین پہ لکیریں کھینچتے ہیں اور پھر خود ہی مٹاتے ہیں. بڑا حیران ہوئے. اس دن بازار آج قبرستان. پوچھا بہلول خیر تو ہے, اس دن بازار آج قبرستان. آپ نے فرمایا ہارون بس جگہ ہی بدلی ہے, کام وہاں بھی جو کر رہا تھا یہاں بھی وہی کر رہا. وہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا, آج یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. بات یاد آ گئی. پوچھا بہلول اس دن تو نہیں ہوئی تھی, آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو آگے سے حضرت بہلول نے جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں, آج وہ نہیں مانتا. آج وقت ہے, آج منا لو اس کو, آج منا لو اس کو, وہ مانتا ہے.